आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह हमारी अहादीस मुबारक का सिलसिला जारी है और सब बहन भाइयों का शुक्रिया जो कमेंट्स करते हैं। तो आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें हमारी रहनुमाई की है वो हम कस्मों का जो बयान है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है कि बस जगह जो है वो कस्में भी खा लेते हैं, उठा भी लेते हैं और कई दफ़ा मजबूरी भी बन जाती है इंसान की। कई दफ़ा अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए या कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हमें कसम या यकीन दिलाने के लिए कसम उठानी पड़ती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी किस तरह रहनुमाई फरमाई है कि हमने कसम किसकी उठानी है और किस तरह उठानी है। तो हदीस मुबारक शुरू करते हैं बुखारी और सही मुस्लिम से। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बाप दादा की कस्में उठाने से मना फरमाता है। जिसने कसम उठानी हो तो वो अल्लाह की कसम उठाए या फिर खामोश रहे। ये देखें कि इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाप दादा या अपने आबा अजदाद की कसम खाने से मना फरमाया है। और अगर बहुत कोई ज़रूरी हमें कसम उठानी पड़ भी जाए तो सिर्फ़ अल्लाह ताला की कसम उठानी चाहिए और या फिर खामोश रहना चाहिए। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है। अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुतों और अपने बाप दादा के नामों की कस्में मत उठाओ। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने लातो उज़ा बुतों की कस्में उठाईं तो उसे चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, और जिसने अपनी साथी से कहा आओ मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ तो उसे सदका करना चाहिए। ये देखें कि इसमें कसम के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुआ खेलने की भी मुमानियत फरमाई है। और अगर कोई शख्स कह देता है अपने किसी साथी को कि आओ जुआ खेलें तो उस पर सदका वाजिब हो जाता है। और जिस तरह हम पढ़ चुके हैं कि सदका जो है वो बहुत सारी मुसीबतों को हमसे दूर करता है, तो सदका उस सूरत में सदका देना चाहिए। इसी तरह सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस मुबारक है। साबित बिन ज़ुहाक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस्लाम के अलावा किसी और मिलत पर झूठी कसम उठाई तो वैसा ही है जैसा उसने कहा, और इब्ने आदम पर ऐसी चीज़ की नज़र पूरी करना वाजिब नहीं जिसका वो मालिक नहीं है। जिसने किसी चीज़ के साथ अपने आप को दुनिया में कत्ल किया तो रोज़े क़यामत उसे उसी के साथ अजाब दिया जाएगा। किसी मोमिन पर लानत करना उसे कत्ल करने के मुतरादिफ है। जिसने किसी शख्स पर कुफर का बुहतान लगाया तो ऐसे है जैसे उसने उसे कत्ल कर दिया। और जिसने माल बढ़ाने की खातिर झूठा दावा किया तो अल्लाह उसकी तंग दस्ती में इजाफ़ा फरमाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व आसीला। ये देखें कि इस हदीस मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हदीस मुबारक में हमें कितनी चीज़ें सिखाई हैं जो माशरती तौर पे हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आया है कि आपने ऐसी झूठी कसम नहीं खानी और फिर उसके बाद इब्ने आदम पर ऐसी चीज़ की नज़र पूरी करना वाजिब नहीं कि जिसका वो मालिक ही नहीं है। बाज़ टाइम हम कोई नज़र मान लेते हैं कि हम इस तरह करेंगे, हम ये चीज़ अल्लाह की राह में दे देंगे या हम सदका खैरात कर देंगे, तो जब तक वो शख्स खुद उस चीज़ का मालिक नहीं है उसको नज़र वो नहीं माननी चाहिए। उसके बाद
جس نے کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو دنیا میں قتل کیا، کیونکہ یہ دیکھیں جو سائیکولوجیکلی جو پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کی میں بار بار ایک ہی چیز بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری دین سے دوری ہے۔ دین ایک جہاں پہ ہمیں زندگی گزارنے کا رستہ سکھاتا ہے، ہماری آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات فرمائیں گے، اور اس کے بعد یہ جو دنیا کا مقصد ہے مسلمان کے لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہوا ہے کہ صرف اپنی عبادت کرنا ہے۔ ایک تو بینگا مسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین رکھتے ہوئے جیسے مرضی ہمارے حالات مشکل ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو کبھی بھی حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں یہ جو مایوس ہو کے خودکشیوں کا رجحان جو بڑھ رہا ہے، اور یہ سائیکولوجیکلی بھی پرابلم جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو اس میں بھی انسان اپنے آپ کو وہ قتل کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے تو روز قیامت اسی آلے سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی مغفرت فرمائے، اور جو اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، جو سوچتے ہیں اور جو اٹھا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کے مترادف ہے۔ ایک دوسرے کو لعن طعن نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے معاشرے کا ہے، یہ المیہ اور یہ بن گیا ہے روایت ہی ایک طرح کی، کہ جب ہمیں کسی پہ غصہ آتا ہے یا جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو فوراً ہمارے دماغ میں اس طرح کی باتیں چلنے لگ جاتی ہیں کہ ہم اس کو یہ کہیں گے یا اس کے بارے میں ہم غلط سوچنے لگ جاتے ہیں۔ تو کسی پہ لعنت بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ اور جس نے کسی مومن شخص پر کفر کا بہتان لگایا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھیں کتنے نازک مرحلے ہیں زندگی کے کہ سم ٹائم علماء ایسے الفاظ ایک دوسرے کے بارے میں کہہ جاتے ہیں، اور عام لوگ بھی فوراً جو ہے کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ کافر ہیں۔ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کا بھی دیکھیں آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر کوئی کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان کی جو اندرونی دل کی کیفیت ہے وہ کیسی ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے، اور اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ ہاں ہونا، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے، لیکن ہم کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اور ہمیں اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے اس کو بھی قتل کرنے کے مترادف جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اور اینڈ پہ ہے کہ جس نے مال بڑھانے کی خاطر جھوٹا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ ایک اور تاجر جو تجارت کرتے ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کرنے کے کیا اصول بتائے ہیں، اور ان میں سے ایک اصول یہ بتایا ہے کہ مال بڑھانے کی خاطر جھوٹا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مال بیچتے ہوئے، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو تنگ دستی جو ہے اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ حالانکہ انسان تو یہ سوچتا ہے کہ میں تو اپنا مال بڑھا رہا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں تاکہ میرا مال بک جائے، تاکہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں اور مجھے خوشحالی ہو۔ انسان تو یہی سوچ کے یہ قدم اٹھاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو تنگ دستی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ایسے معاملات، تمام معاملات جس میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے ہم جھوٹ بولیں یا ہم غلط بیانی کریں، ہمیں ان ساری چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، اور اسلام ہے ہی اسی کا نام کہ پورا کا پورا دین آپ کے اندر راسخ ہو۔ یہ نہیں کہ ہم نے ایک یا دو اچھی چیزیں پکڑ لینی ہیں اور باقی ہم نے چھوڑ دینی ہے۔ دین ایک مکمل پیکیج ہے جس میں دنیا کے ہر معاملے میں اور ہر ڈیلنگ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں اور پھر اس کا غیر سے بہتر جانوں تو انشاءاللہ میں اپنی قسم کا کفارہ دوں گا،
اور اس سے بہتر کو اختیار کر لوں گا۔ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ اگر میں کسی بات پر قسم اٹھا لوں اور پھر اس کا غیر اس سے بہتر جانوں، اور پھر میں پھر بھی سوچوں کہ یہ بات جو ہے وہ قسم اٹھانے کے بعد یہ میں نے صحیح کی ہے یا نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس کا کفارہ ادا کروں گا اور اسے بہتر کو اختیار کر لوں گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر ان الفاظ کے ساتھ قسم اٹھایا کرتے تھے: دلوں کے پھیرنے والے کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کی قسم ہی بس اٹھانی چاہیے اگر بوقت ضرورت ہمیں کہیں ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں باقی جتنی چیزیں ہیں اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا چاہیے اور دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تاکہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں تو انشاءاللہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملیں گی یہ اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔